إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم حاضرین، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 105 اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، یہ 5ویں پارے کا 12واں رکوع ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی تاکہ آپ لوگوں کے درمیان میں اس کتاب کے ذریعے فیصلہ کریں، اس نعمت کے ذریعے جو اللہ نے آپ کو دکھائی ہے، اور آپ خیانت کرنے والوں کے خاطر جھگڑنے والے مت بن جائیں۔ حاضرین کرام، اس آیت پاک میں جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک اللہ کی طرف سے نازل کی گئی کتاب ہے اور اللہ نے اس کو حق کے ساتھ نازل فرمایا۔ یعنی دنیا میں جتنی کتابیں انسانوں کی ہوتی ہیں اس میں حق بھی ہو سکتا ہے، باطل بھی ہو سکتا ہے۔ حق بتانے کے لیے بھی لوگ کتابیں لکھتے ہیں، مگر کبھی کوئی خلاف حق یا پھر خلاف بہتر بات بھی اس میں آ سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام یہ ہے کہ اس میں صرف حق ہے اور کسی قسم کا کوئی بطلان نہیں ہے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا کہ فیصلہ کس طریقے سے فرمائیں۔ اس آیت پاک میں ایمان والوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم اپنے آپس کے اختلاف اور جھگڑوں کو حل کرنا چاہتے ہو، قرآن پاک کی مدد لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر طرح کے فیصلے اور حقیقت والی باتیں بتائی ہیں۔ قرآن مجید کو چھوڑ کر دوسروں کی پناہ میں آ جانا، غیروں کو اپنا حاکم سمجھنا اور اپنے جھگڑے دین کے دشمنوں کے پاس لے جانا، یا پھر آپسی اختلافات، گھریلو اپنے خاندانی رقابتوں کا ذکر دوسروں کے پاس کر کے اپنے آپ کو ذلیل مت کرنا، یہ تعلیم یہاں پر دی جا رہی ہے۔ اور دراصل اس آیت پاک کے نزول کی وجہ کیا ہے، شان نزول اس کا کیا ہے، اس کے متعلق یہ ذکر کیا گیا کہ ایک یہودی اور ایک وہ مسلمان جو واقعتاً مسلمان تھے مگر کسی وجہ سے ان سے ایک خطا سرزد ہو گئی۔ وہ یہودی کے کسی اپنے ساتھ رہنے والے ایک آدمی کے آٹے کے تھیلے میں سے انہوں نے ان کا جنگی لباس، جس کو درع کہتے ہیں، تو جنگی لباس انہوں نے آہستہ سے نکال لی اور اسے لے کر ایک یہودی کے پاس رکھوایا۔ اختلاف ہوا کہ کون نکال لیے، کہاں چلے گئی، ہمارا جنگی لباس کہاں گیا۔ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ پتہ چلا یہ جو اس مقام سے جنگی لباس نکالنے والے تھے ان کا نام آیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو نہیں ہے، وہ تو یہودی کے پاس ہے، ہو سکتا ہے یہودی نے لے لیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فیصلہ نہیں فرمایا۔ جس نے یہ جنگی لباس نکالا تھا آٹے کی تھیلی میں سے، اس کی طرفدار خاندانی افراد کہنے لگے کہ قصوروار یہودی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خاموش تھے۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو جنگی لباس لے کر وہ شخص رات کے اندھیرے میں گئے اور یہودی کے گھر میں رکھا، آٹے کے نشانات وہ آدمی مالک کے پاس سے یہودی کے گھر تک آٹے کے نشانات پڑے ہوئے تھے۔ جنگی لباس میں جو آٹا تھا وہ آہستہ آہستہ گرا ہوا ایک لکیر بن گئی تھی، تو وہ دیکھ کر لوگ کہنے لگے کہ یہودی کے پاس ہے، یہودی نے چرایا ہے۔ لیکن یہودی کہہ رہا تھا کہ نہیں، فلاں آدمی نے میرے پاس یہ رکھوایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فوراً نہیں فرمایا، وحی کا انتظار کیا، اللہ کیا فرماتا ہے یہ انتظار کیا جائے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، سورہ نساء کی آیت نمبر 105 کہ اللہ نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، آپ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائیے۔ رب نے یہ بتا دیا کہ وہ جنگی لباس اس مقام سے لینے والے ظاہری طور پر ان سے ایک خطا ہو گئی، وہ مسلمان ہیں،
اب ان کی کیا حاجت تھی، کیا ضرورت تھی، وہ سب الگ مسائل ہیں۔ اس زمانے کے بڑے لوگوں کی باتوں میں ہمیں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ حاضرین اس دور میں صبح شام 24 گھنٹے گناہ کرنے والے لوگ، ان لوگوں کے بارے میں برائی نہیں کر سکتے جن سے کبھی کبھار کوئی خطا غلطی سے ہو جاتی تھی، ضرورتاً ہو جاتی تھی، اور ان کی خطائیں بھی جو ہوئی ہیں وہ در حقیقت ایک قانون جاری کرنے کے لیے ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر مان لیجئے کہ کوئی چوری نہ کرتا، تو چوری کرنے کی سزا کیا ہے اسلام میں، وہ کیسے کر کے بتائی جاتی؟ کوئی دوسرا گناہ نہ کرتا تو فلاں گناہ کرنے کی سزا کیا ہے، وہ عملاً کیسے بتائی جاتی؟ عملی طور پر پریکٹیکل بتانے کے لیے کوئی ایسا ہونا ضروری ہے۔ تو قیامت تک اسلام والوں کو، دین کے ماننے والوں کو گناہوں کی سزا کیسے دی جاتی ہے یہ بتانا ضروری تھا، اس لیے ان کے مقدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خطا لکھ دی تھی، جبکہ وہ ایسے پاک لوگ تھے کہ جیسے خطا ہو گئی توبہ بھی کر لیتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول بھی فرما لیا۔ بہرحال یہ آیت کریمہ اس زمانے کے اس حالت کو بتانے کے لیے نازل کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب حاضرین اس دور میں ہو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد، کوئی بھی فیصلہ کرنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے مجھے دکھایا میں فیصلہ کر رہا ہوں، سوائے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، نور نبوت سے حضور دیکھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بتاتا ہے، علم عطا فرماتا ہے، دکھاتا ہے، وہ دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرماتے تھے کسی بھی جھگڑے کا۔ لیکن بعد میں جو صحابہ اکرام نے، علماء نے، بڑے بڑے اکابر نے جو فیصلے کیے ہیں، ان کے فیصلے گواہ اور ثبوت کی بنیاد پر ہوتے تھے۔ گواہی دیکھی جاتی تھی، ثبوت دیکھا جاتا تھا، یا کوئی آدمی کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ نہیں کیا تو اس سے قسم لی جاتی تھی کہ آپ قسم کھا لو، اس بنیاد پر فیصلے کیے جاتے تھے، ساتھ میں تحقیق بھی ہوتی تھی، چھان بین بھی ہوتی تھی۔ لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے مجھے دکھایا ہے اس لیے میں فیصلہ کر رہا ہوں، یہ صرف نبی کہہ سکتے ہیں۔ تو نبی کی شان ہے، اللہ نے ان کو یہ شان عطا فرمائی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو درع نکالنے والے شخص ہے، ان کے خاندان والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے شخص نے نہیں نکالی، طعمہ ان کا نام تھا، طعمہ بن سویق نام تھا، تو انہوں نے نہیں نکالا بلکہ یہودی نے یہ چرایا ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ نے ان کی بات نہیں مانی، اور یہ جھگڑنے والے لوگ ہیں، ان کی وجہ سے کسی بے قصور کو قصوروار نہیں بتایا۔ یہاں سے آپ یہ بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ دین اسلام میں مسلمان ہے غیر مسلم ہے یہ نہیں دیکھا جاتا، یہ دیکھا جاتا ہے کہ غلطی کس نے کی، سزا اسی کو دینا ہے۔ وہ یہودی ہو تو بھی اس کو سزا دی جاتی ہے، وہ مسلمان بھی ہو تو سزا اس کو دی جاتی ہے، جو خطا کرتا ہے، جو چوری کرتا ہے، یا جو کوئی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ ایسے ہزاروں فیصلے ہمارے اکابر کے کہ یہودی، عیسائی اور دیگر لوگ قصوروار نہیں تھے، مگر ساری غلطی ان کی نظر آ رہی تھی، فیصلہ تحقیق کر کے مسلمان ایمان کلمہ پڑھنے والا جب قصوروار ثابت ہوا اس کو سزا دی گئی، اور یہودیوں کو، عیسائیوں کو آزاد کر دیا گیا۔ یہ دین اسلام کے فیصلے ہوتے ہیں جو حق پر مبنی ہوتے ہیں۔ اب یہاں ایمان والوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ طرفداری، رشتہ داری کی وجہ سے، قربت کی وجہ سے، دوستی کی وجہ سے طرفداری مت کرو۔ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں، اگر ہمارے سامنے کوئی بات آ جائے کہ ہمارا فلاں دوست، فلاں آدمی یا دوست کا بیٹا، وہ چند لوگ لڑ لیے، تو لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے اپنے دوست کی طرفداری میں جا کے سب کو مارتے ہیں۔ یہ نہیں کرنا، یہ تو جاہلوں کا کام ہے، یہ تو اندھوں کا کام ہے، یہ تو بیوقوفوں کا کام ہے۔ پہلے دونوں کو بٹھایا جائے، ان کی بات سنی جائے، کس نے کیا غلطی کی ہے اس پر گواہی دیکھی جائے، گواہوں کی موجودگی ہو، پھر ثبوت دیکھا جائے، تحقیقات کے بعد میں جس کو جو سزا دینی ہے وہ دی جائے۔ اندھی طرفداری میں، اندھی عقیدت میں اگر غلطی کر بیٹھیں گے تو جھگڑے ہوں گے، فساد ہوں گے، خون خرابہ ہوگا۔ تو بہرحال دین اسلام ایسی اندھی طرفداری کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں معافی طلب کیجئے۔ حاضرین،
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہوں یا کل انبیاء کرام، تمام نبی سب کے سب معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، ان سے کوئی خطا نہیں ہوئی، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، وہ پاک ہوتے ہیں۔ اگر معاذ اللہ ان کے حق میں یہ کہا جائے کہ نبی نے نعوذ باللہ کوئی خطا کی، غلطی کی، تو پھر دین ہی نہیں رہے گا۔ آپ نعوذ باللہ اگر یہ کہیں کہ نبی سے خطا ہوئی تو پھر شک پیدا ہوگا، قرآن میں بھی خطا ہوگی، حدیث میں بھی خطا ہوگی، دین میں بھی خطا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے انبیاء کرام کو پاک بنایا۔ نبی، اللہ کے نبی پیغمبر چاہتے تو نہیں ہیں، چاہے تو بھی خطا نہیں کر سکتے، وہ اتنے پاک ہوتے ہیں۔ جیسے فرشتوں سے زیادہ معصوم پیغمبر ہوتے ہیں۔ فرشتے اگرچہ کہ نورانی مخلوق ہے، مگر نبی انسان کو کر بھی فرشتوں سے زیادہ معصوم ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے پاک رکھا۔ پھر کیوں فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مغفرت طلب کیجئے؟ مغفرت وہ لوگ مانگتے ہیں جو گناہ گار ہوتے ہیں۔ تو حاضرین، پہلی بات یہ سمجھنا چاہیے، جہاں بھی قرآن مجید میں، حدیث شریفہ میں ذکر ملتا ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معافی چاہی، مغفرت طلب کی اللہ کے دربار میں، تو یہ امت کے لیے مغفرت ہوتی ہے، نبی اپنے لیے مغفرت نہیں چاہتے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام امت کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں، مگر یہ کہتے ہیں اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے مغفرت عطا فرما۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ حضور معافی طلب کریں تو امت کی مغفرت ہوتی ہے، تو امت کی خاطر حضور مغفرت طلب کرتے ہیں، ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ مغفرت صرف خطا پر نہیں ہوتی، غلطی پر نہیں ہوتی، صرف گناہ پر نہیں ہوتی، بلکہ درجات، اعلیٰ اونچے مقامات پانے کے لیے بھی مغفرت طلب کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر حاضرین، اب آپ یوں سمجھ لیجئے، ایک حدیث شریف ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز سے سلام پھیرتے 10 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے، اور ایک حدیث شریف میں حضور نے فرمایا کہ میرے امتیوں، میں صبح شام 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، تم بھی استغفر اللہ کہو۔ کیا نماز پڑھنا نعوذ باللہ کوئی گناہ ہے، خطا ہے، غلطی ہے؟ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد استغفر اللہ کیوں فرما رہے ہیں؟ تو پتہ یہ چلا کہ خطا، غلطی، گناہ پر ہی مغفرت نہیں ہوتی، مغفرت تو عبادت کے بعد بھی طلب کی جاتی ہے، سلام پھیرنے کے بعد بھی، نماز کے بعد بھی مغفرت طلب کی جاتی ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ دراصل حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے دربار میں یہ عرض کرنا چاہتے ہیں، پروردگار، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صبح شام ہر لمحہ، ہر گھڑی میں نماز میں رہوں، اور نماز میں تیری جتنی محبت، معرفت، قربت ملتی ہے وہ نماز کے باہر نہیں ملتی، تو 24 گھنٹے ہر وقت مجھے نماز میں رہنا چاہیے تھا، مگر پروردگار تو نے مجھے نبی بنایا، لوگوں کو تعلیم دینا ہے، انہیں سمجھانا ہے، تیرے پاس لانا ہے، تیری محبت ان کے دل میں ڈالنا ہے، اس کام کے لیے میں سلام پھیر رہا ہوں اور اتنی دیر نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، اس لیے معافی طلب کرتا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مغفرت چاہنا اور ہے، اور عام انسانوں کا مغفرت طلب کرنا اور۔ حاضرین، حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بڑے اور بزرگوں کی خطا بھی ہم کو مل جائے تو اس پر ہماری معافی ہو جائے، مطلب ان کی خطائیں بھی ایسی ہوتی ہے کہ اس زمانے کے لوگ وہ خطا بھی کر لیں تو معافی مل جائے، ان کی ویسی خطائیں ہوتی تھی، اور ہمارے اعمال، ہماری عبادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے پاس وہ خطا کے درجے میں ہوتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے ایسا کیسا ہوتا مول صاحب؟ دیکھیے، آپ رکعت باندھ کر دیکھ لیجیے، رکعت باندھنے کے بعد ہمارے سامنے مصلی رہے گا، امام رہیں گے، محراب رہے گا، مسجد رہے گی، اور ہم کو محسوس ہوگی گرمی، سردی، پنکھا وغیرہ سب چیزیں محسوس ہوتی ہیں۔ اللہ والوں کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں نماز ادا فرما رہے، بہت دیر کے بعد سلام پھیرے اور پوچھنے لگے اپنے اہلیہ محترمہ سے کہ کیا ہوا، کچھ آواز محسوس ہوئی؟ تو آپ کی اہلیہ فرماتی ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے، بچے کو سانپ لپیٹ لیا تھا اور آپ پوچھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے چیخنے چلانے کی آوازیں تھی اور آپ کو احساس بھی نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ نہیں، مجھے کوئی پتہ نہیں چلا، تھوڑی سی آواز آئی تو میں سمجھا کیا ہوا۔
تو وہ ایسی نمازیں پڑھتے تھے اور ہم ایسی نمازیں پڑھتے ہیں، پھر کیا ہماری عبادتیں ان کے پاس خطا نہیں ہوں گی؟ یقیناً خطا ہوں گی۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ ان کی خطائیں بھی ہم کو مل جائے تو ہماری معافی ہو جائے۔ حاضرین، ان کی عبادتیں آسمان تھی اور ہم جو نیکی کرتے ہیں وہ زمین سے بھی کم درجہ ہے۔ یہ کیفیتیں ہیں ان بزرگوں کے اور ہمارے درمیان میں۔ جب تابعین کا یہ حال ہے تو پھر صحابہ کا کیا مقام ہوگا؟ پھر صحابہ کا مقام اونچا ہے تو پھر نبی کی کیا شان ہوگی؟ یہ بات ہم غور کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے درمیان میں معافی طلب کیجئے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور فرمایا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، جو لوگ اپنے آپ کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، آپ ان سے بحث مت کیجیے، بحث مت کیجیے۔ کیا پتہ چل رہا ہے؟ یہاں پر تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ جہاں تک ہو سکے مسلمان خاموشی اختیار کرے، بات کا بتنگڑ نہیں بنانا، چھوٹی بات کو پھیلانا، بولنا، بار بار بولنا، لوگوں کے سامنے ذکر کرنا۔ ایک ہی بات میں ایک مثال دے رہا ہوں میں، مان لیجیے کہ مسجد میں کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی بچے لانے، بچے کی آواز ہو گئی۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہر آدمی اس کو بولتا ہے، چھوٹے بچوں کو مت لانا، ایک آدمی بول دیا بات ختم ہو گئی، ہر آدمی بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مان لیجیے کبھی امام سے کوئی خطا سہو ہو گیا، نماز میں انہوں نے سجدہ سہو کیا، اب مسجد کے باہر نکل کے سب بول رہے ہیں امام صاحب کو سجدہ ہو گیا، سہو کر لیا امام صاحب، دماغ کدھر رہتا کہ کیا کرتے نہیں معلوم، نماز میں ایک جگہ دل نہیں لگاتے، وغیرہ وغیرہ۔ بات کو دبانے کی کوشش کرنی چاہیے، پھیلانے کا کام اچھا نہیں ہے۔ جھگڑنے بحث کرنے کی بات اچھی نہیں ہے۔ ہاں بحث کرنا ہے، علم دین کے بارے میں بحث کریے، علم کے بارے میں بحث کریے۔ آپ کو بحث کرنا ہے تو یہ کرنا چاہیے، کیا بات ہے آپ امام صاحب آج خطا ہوئی، سجدہ سہو ہوا، کس وجہ سے ہوا یہ پوچھیے۔ علم میں معلومات کرنا چاہ رہا ہوں، سجدہ سہو کب تک کرتے ہیں اور آپ سے آج کیا خطا ہوئی یہ پوچھ سکتے ہیں۔ کتنے مقامات پر سجدہ سہو کیا جاتا ہے ذرا بتائیے، سن کے یاد کر لیجئے، یہ انہیں بحث کر سکتے ہیں۔ لیکن خامخواہ کے لوگوں کے دل میں نفرتیں پیدا کرنے کی خاطر، انتشار پیدا کرنے کی خاطر، کسی کی عیب جوئی کی خاطر، کسی کے لوگوں کے عیب لوگوں میں ظاہر کرنے کے لیے یہ بحث و مباحثہ کرنا ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، جو لوگ اپنے آپ کو خیانت میں ڈالتے ہیں ان کے بارے میں بھی بحث مت کری، خاموشی اختیار کر لیجئے۔ ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما، بے شک اللہ تعالیٰ اس آدمی کو پسند نہیں فرماتا جو خیانت کرنے والا ہے اور گنہگار ہے۔ جو لوگ خیانت کرتے ہیں، خیانت کس کو کہتے ہیں؟ خیانت کا اصل معنی ہے جو کام جس طریقے سے انجام دینا ہے ویسے انجام نہ دیا جائے تو خیانت ہے۔ مثال کے طور پر نماز پوری سنتوں اور نوافل اور تمام مستحبات کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، اس طریقے سے کہ نظر جہاں رہنی ہے وہاں رہے، ہاتھ جہاں رکھنا ہے وہاں رکھے۔ مثال کے طور پر اگر کھڑے ہوں تو ہاتھ سیدھا ہاتھ اوپر ہونا چاہیے، دونوں انگلیاں یہ مڑی ہوئے ہوں، 3 انگلیاں اپنی کلائی پر ڈالیں اور ناک کے نیچے ہاتھ ڈالیں۔ رکوع میں اگر ہم رکوع میں جائیں تو اپنے گھٹنوں کو اچھی طرح پکڑ لیں اور ہاتھ اپنی حالت پر انگلیاں رکھ دیں، اور کوہنیاں مڑی ہوئی نہ ہو بلکہ کھڑی ہوئی ہوں، پیٹھ، کمر وغیرہ سر سب برابر ہو۔ یہ سب مستحبات ہیں۔ تمام مستحبات کے ساتھ میں نماز ادا کی جائے تو نماز امانت کے ساتھ ادا ہوتی ہے، اس میں اگر کمی ہو جائے تو وہ خیانت کے ساتھ ادا ہوتی ہے۔ نظر جہاں رکھنا ہے وہاں نہیں رکھے، خیانت ہو گئی نماز میں۔ ہاتھ جہاں رکھنا ہے وہاں نہیں رکھے، نماز میں خیانت ہو گئی۔ دل جہاں رکھنا ہے وہاں نہیں رکھے، نماز میں خیانت ہو گئی۔ خیانت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، اور جو لوگ خیانت کرتے ہیں وہ لوگوں سے چھپ کے کرتے ہیں۔ پیسوں میں خیانت، دولت میں خیانت، امانت میں خیانت۔ امانت کس کو کہتے ہیں؟ جو چیز کسی کے پاس رکھائی جائے اس کو اسی طریقے سے رکھنے کا نام امانت ہے۔ حتیٰ کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی تم سے بات کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھے، کیوں دیکھے؟ کوئی سن تو نہیں رہا، یہ نہ کہیں کہ بھائی آپ مت بولو کسی کو، بلکہ بات کرتے وقت بھی ادھر ادھر دیکھے، حضور نے فرمایا تو سمجھ لو اس کی بات تمہارے پاس امانت ہے۔
تو اب ہوتا کیا ہے، ایک ہی بات سنتے ہی چند منٹ میں کہیں اور پھیل جاتی ہے۔ تو یہ بات میں خیانت ہوئی۔ امانت میں خیانت صرف دولت اور پیسے میں نہیں ہوتی، کسی کی رازداری بھی امانت ہوتی ہے، کسی کے عیب چھپانا بھی امانت ہوتا ہے، لوگوں کی برائیاں دیکھ کر اس کو بھول جانا بھی ایک امانت ہے، اور ان برائیوں کو پھیلانا ایک خیانت ہے۔ تو فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لوگ لوگوں سے چھپ کے امانت میں خیانت کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ سے نہیں شرماتے، اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپتے۔ حاضرین کرام، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ایک شخص نے ایک خاتون کو برائی پر مائل کیا، ضرورت مند عورت تھی، باغ میں آئی ہوئی تھی، اس آدمی نے کہا باغ کے دروازے بند کر کے آؤ، تو باغ کے دروازے بند کر کے وہ آئی اور کہنے لگی کہ ہاں میں نے پورے دروازے بند کر دیے۔ اس آدمی نے پوچھا کہ کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں ہے؟ اس عورت نے کہا کہ ہاں ایک دروازہ کھلا ہے، وہ میں بند نہ کر سکی۔ مالک نے کہا وہ کون سا ہے؟ تو اس عورت نے کہا وہ اللہ تعالیٰ کا دروازہ ہے، اسے کوئی بند نہیں کر سکتا، ہم کتنا بھی چھپ جائیں اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ تو یہ سننے کے بعد وہ باغ کا مالک بے ہوش ہو گیا، دل پہ رقت طاری ہو گئی، اور کہنے لگا جاگ کر کے یہ باغ میں تجھے دے دیا تو اب کسی کے سامنے بھیک مت مانگ۔ توبہ کرنے کے لیے نکل گیا اور عبادتوں میں مصروف ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چھپ نہیں سکتا۔ ایک بزرگ نے ایک آدمی کو آزمایا، چند لوگوں کو دیا اور کہا کہ دیکھو یہ ایک پرندہ ہے، اسے ایسی جگہ ذبح کرو کہ کوئی نہ دیکھے۔ تو جتنے لوگوں کو دیا تھا وہ سب حضرت کی بزرگ کی تربیت میں رہنے والے تھے، گئے اور پرندہ ذبح کر کے لائے۔ ایک شخص آپ کی تربیت کے میں رہنے والے ایسے تھے، جیسا پرندہ لے گئے تھے ویسے واپس لا لی۔ تو آپ نے سب سے پوچھا آپ لوگ نے ذبح کیا؟ ہاں کیا۔ کسی نے دیکھا تو نہیں کسی نے نہیں دیکھا۔ پھر اس آدمی سے پوچھا آپ نے کیوں ذبح نہیں کیا؟ تو کہنے لگے کہ کسی نے نہیں دیکھا، ایسی جگہ میں نے نہیں پائی، لوگوں سے تو میں چھپ گیا مگر ایسی جگہ میں نہیں پایا کہ اللہ نہ دیکھتا، میں جہاں گیا وہاں اللہ تعالیٰ کا دیکھنا نظر آیا، اس لیے میں نے ذبح نہیں کی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہر وقت آدمی کے ذہن و فکر میں، تصور میں یہ بات پیوست رہنی چاہیے کہ اللہ دیکھتا ہے۔ یہ کیفیت اس کو کہتے ہیں مشاہدہ، اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا تصور، رب تعالیٰ کے دیکھنے کو دیکھنا۔ یہ درجہ اگر دل میں آ جائے تو ماشاءاللہ وہ اپنے وقت کا ولی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، پھر اب کوئی خیانت نہیں کرے گا۔ تو بہرحال حاضرین کرام، رب تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ سے کیسے چھپیں گے؟ وہ لوگ نہیں چھپ سکتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، جبکہ اللہ تعالیٰ خود ان کے ساتھ ہے۔ خالق کائنات ہمارے ساتھ ہے، یہ تصور ہو۔ رب نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم انسان کی رگے جان سے زیادہ قریب ہے۔ ہماری رگے جان جس سے ہم سانس لیتے ہیں وہ کاٹ دی جائے، انسان کی موت ہو جائے، جاندار کی موت ہو جائے، رب فرما رہا ہے اس سے بھی ہم زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ تو غور کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ساتھ ہے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جب وہ ناپسندیدگی کی بات کرتے ہیں رات میں جس کو رب نہیں پسند کرتا۔ یعنی یہاں تعلیم یہ دی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کسی آدمی کو دھوکہ دینے، نقصان پہنچانے یا اسے لوٹنے کے لیے اگر تم تدبیریں کرتے ہو یا اسے بدنام کرنے کے لیے منصوبے بناتے ہو تو یاد رکھو تم رات میں جو باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو اسے جانتا ہے۔ تم رب سے کیسے چھپاؤ گے کسی کو دھوکہ دینے کے پروگرام کو؟ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو گھیرا ہوا ہے جو یہ کام کرتے ہیں۔ جو آدمی جو بھی کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، دیکھتا ہے اور اس کی سزا بھی دے گا۔ ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، اے لوگو دنیا میں تم کسی کی طرفداری میں لوگوں سے جھگڑتے ہو۔ فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو قیامت کے دن سزا دے گا تو کون اللہ تعالیٰ سے جھگڑے گا؟ ہے کسی میں اتنی مجال کہ رب سے کہے اس کو سزا نہ دے؟ دنیا میں گناہگار کو سزا دی جاتی ہے تو طرفداری کر رہے ہیں، اور اللہ کے دربار میں قیامت کے دن کون رب کو روک سکتا ہے؟
ارشاد فرمایا امن یکون علیہم وکیلا، کیا کوئی وہاں قیامت کے دن ایسے گناہگاروں کا وکیل ہوگا؟ دنیا میں جو وکیل جھوٹے کذاب ہوتے ہیں ان کو یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے، پیسے لیتے ہیں کیس آگے بڑھاتے ہیں، پیسے لیتے ہیں کیس آگے بڑھاتے ہیں اور مفاہمت کر لیتے ہیں، جو زیادہ پیسے دیتا ہے اس کی طرفداری کی بات کرتے ہیں، اور جو بے قصور آدمی ہے اسے ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، خوف دلایا جاتا ہے، اس سے پیسے لیے جاتے ہیں، پریشان کیا جاتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ تمہارے پاس پھرانے کی مہارت ہے، اس وجہ سے دنیا داری کو جانتے ہو، صرف اس لیے تمہارے پاس آنے والا بے قصور آدمی وہ معصوم ہوتا ہے، غافل ہوتا ہے، ناسمجھ ہوتا ہے، بے قصور ہوتا ہے، اس لیے ان کو ستاتے ہو۔ قیامت کے دن کون وکیل ہوگا اللہ تعالیٰ کے پاس؟ جو دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دینے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ضرور قیامت کے دن سزا دے گا، وہاں کسی کی طرفداری نہیں چلنے والی ہے۔ تو فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو آدمی گناہ کرے یا اپنے آپ پر ظلم کرے پھر اللہ کے دربار میں مغفرت طلب کرے، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پاؤ گے۔ حاضرین کرام، اس سے پہلی والی آیت کی تفسیر میں مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا، اس نے چوری کی تھی، تو اس کی ماں آئی روتے ہوئے اور کہنے لگی کہ حضرت اس نے پہلی بار چوری کی ہے، اسے معاف کر دیجئے، آئندہ میں اسے ایسا کرنے نہیں دوں گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تیرے کہنے پر تو میں اسے چھوڑ دوں گا، چونکہ تو ماں ہے، طرفداری کر رہی ہے، لیکن یاد رکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا عیب پہلی مرتبہ میں نہیں کھولتا۔ مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی غلطی پر پکڑا جاتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ پہلی بار کرے، کئی بار کرنے کے بعد ہی پکڑا جاتا ہے۔ اس نے چوری کی تھی اس سے پہلے، اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، پردے ڈالتا ہے پروردگار، اب اس مرتبہ پکڑا گیا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ اس سے پہلے بھی کر چکا ہے۔ حاضرین کرام، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے اگر کوئی غلطی کر بیٹھے، ایمان والا ہے، گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا، معاف فرمائے گا اگر وہ توبہ کرے۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ جو خطا اور غلطی ہوئی ہے آئندہ نہ کرنے کا پکا یقین رکھ کر ندامت اور پشیمانی ظاہر کرنے کا نام توبہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ زبان سے تو 70 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں مگر دل میں ہے کہ موقع ملے تو پھر کر لیں گے، اس کو توبہ نہیں کہتے ہیں۔ دنیا میں دنیا والوں کو پھرایا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل کا حال جانتا ہے۔ پھر فرمایا وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، جس نے گناہ کمایا وہ اپنے خلاف ہی گناہ کماتا ہے۔ گناہ کرنے والے لوگ گناہ کر رہے ہیں تو اس سے دوسروں کا کیا نقصان ہوگا؟ جو گناہ کر رہا ہے اسی کا نقصان ہوگا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ ہر ایک کا حال جانتا ہے اور وہ حکمت والا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِي بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اور جس نے خطا کی یا گناہ کیا پھر وہ گناہ کا الزام دوسرے پر لگا دیا۔ ایسا ہوتا ہے، لوگ خود غلطی کرتے ہیں دوسروں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں اور پھر اس نے دوسرے پر بہتان باندھا تو یقیناً اس نے کھلا گناہ کیا، بڑا گناہ کیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا اگر کسی نے کسی کو گالی دی یا ایسی بات کہی جس سے کہہ رہا ہے وہ ایسا نہیں ہے، جھوٹا کہا یا خیانت کرنے والا کہا یا یہ کہا کہ یہ اس نے لوگوں کو دھوکہ دیا یا فلاں گناہ کیا، لوگوں پر تہمت لگائی، سرکار نے ارشاد فرمایا تہمت لگانے والی کی زبان سے جو کلمہ نکلتا ہے وہ پہلے ساری زمین میں گھومتا ہے، زمین میں کوئی ایک بھی آدمی ایسا نہیں پاتا جو اس نے کہا ہے وہ ویسا ہو، آسمانوں میں گھومتا ہے، پلٹ کر اسی آدمی کو وہ کلمہ لگ جاتا ہے جس نے دوسرے پر تہمت لگایا، جس کو کہا تھا وہ تو ویسا نہیں ہے، تو وہ جھوٹا کہا تو خود جھوٹا ہوگا، گناہگار کہا تو خود گناہگار ہوگا۔
خائن کہا تو خود خائن ہوگا. جو الزام لگایا تھا الزام لگانے والا اس گناہ میں مبتلا ہو کر مرے گا. اسی لیے کسی پر تہمتیں نہیں لگانا چاہیے، بدگمانیاں نہیں کرنا چاہیے. اندازے پہ مار دے رہے ہیں کہ فلاں آدمی نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، ہاں ایسا کیا ہوگا، تو یقیناً خود اس گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے. تو یہ تہمت کا اتنا بڑا گناہ اور اس کا بدلہ ہے کہ دوسروں پر غلطی کی بات کرنے والا خود اس گناہ میں مبتلا ہوگا. اگرچہ کہ وہ نیک ہو، پارسا ہو، عبادت گزار ہو. کسی آدمی کو بے نمازی کہے، وہ واقعتاً بے نمازی نہیں ہے، تو یہ نماز پڑھنے والا ہے تو بھی بے نمازی ہو کے مرے گا. اس لیے زبان کو خاموش رکھنا چاہیے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اپنے زبان میں چھوٹا سا پتھر کنکر رکھ لیتے تھے. جب کوئی خاص بات کرنی ہوتی تو وہ پتھر نکالتے، بات کرتے، پھر منہ میں ڈال لیتے. لوگ پوچھتے کہتے آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ زبان ہے، یہ لوگوں کو ہلاکت میں ڈالتی ہے. اس کو اگر روکنا ہے تو منہ میں کچھ ڈال دیا جائے تاکہ کچھ نہ بولے. غور کیجیے کہ اتنے اللہ کے نبی کے خلیفہ اول ہیں، کائنات میں انبیاء کرام کے بعد سب سے بہتر ہے، مگر وہ شخصیت اپنی زبان کی اس طرح حفاظت فرماتے ہیں. تو بہرحال قرآن مجید نے، آیات کریمہ نے ہم کو دین اسلام پر قائم رہنے اور حق پرست بننے کی تعلیم دی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیت پاک کی برکت عطا فرمائے. جو تعلیم رب نے ہمیں دی ہے، سمجھایا، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما. ہمارے دلوں کو نرم بنا کہ تیرے کلام پاک کا اثر ہمارے دلوں پر ہو جائے. مولا ہماری زبان، ہمارے ذکر کو ہمارے دل کو تیرے ذکر میں مصروف رکھ. رب العالمین ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، عیبوں پر پردے ڈال دے، ہمیں گناہوں سے بچا لے. اپنی مغفرت کا سایہ عطا فرما، رحمت کا سایہ عطا فرما. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.